السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الجاثیہ آج انشاءاللہ کرنی ہے۔ میں پہلی آیت سے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم تنزیل نازل کرنا ہے، الکتابہ کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیزی جو زبردست ہے، الحکیمی جو حکمت والا ہے۔ یعنی اس کتاب قرآن مجید کا نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بہت ہی زبردست حکمت والی ہستی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے قرآن کا ہی تعارف دیا گیا، اور یاد رکھیے کہ سورہ الجاثیہ بھی حوامیم میں سے ایک سورہ ہے۔ اس کا آغاز بھی حامیم سے ہوتا ہے، حامیم حروف مقطعات ہیں، اور اس سورہ کے آغاز میں ہی تمہید کے لیے سب سے پہلے بتا دیا گیا کہ یہ کتاب کسی انسان کی تالیف یا اختراع نہیں ہے، یعنی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، العزیزی جو زبردست ہے، غالب ہے۔ اور العزیز میں کیا آتا ہے کہ یعنی ایک ایسی ہستی جو اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتی ہے، کوئی اس کے فیصلوں میں نہ تو دخل دے سکتا ہے نہ روک سکتا ہے، اس کے احکامات کو روک نہیں سکتا ان کو نافذ ہونے سے۔ اور پھر یہ کہ وہ حکیم بھی ہے، الحکیم یعنی حکمت والا ہے، یعنی اس کے فیصلوں اور احکامات میں کسی غلطی کا، کسی جھول کا امکان نہیں ہے، عقل و دانش پر مبنی اس کے فیصلے ہیں، اور اس کے تمام فیصلے اور احکام بنی نوع انسان کے مصالحے پر مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حکمت میں کیا چیز آتی ہے کہ ہم عقل و دانش کے ساتھ فیصلہ کریں، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسے حکیم ہیں جو اپنے فیصلوں کے نتائج کو بھی جانتے ہیں۔ ہم جب عقل استعمال کر کے بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے تمام مثبت نتائج حاصل کر سکیں، کیونکہ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے فیصلوں کا مستقبل میں کیا اثر ہونے والا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو العلیم بھی ہیں، الحکیم ہیں، زبردست حکمت والے ہیں۔ تو پھر پوچھا، یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں ایسے احکامات دینے والی ہے، ایسے قوانین تمہارے لیے بنانے والی ہے اور تمہیں دینے والی ہے جو کہ ایک عزیز حکیم ہستی کی طرف سے اتارے گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تم ان احکامات کو کس طرح سے لیتے ہو۔ اس کے بعد قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی اور فرمایا ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں اب یہاں سے، کہ پہلی بات تو یہ کہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب کا نزول ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہیں، اور وہی اس لائق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت دی جا رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش دیکھو، اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلی دلیل تو یہ کائنات اور اس کا نظام ہی ہے، اور اس کے ہی اگر ایک ایک پہلو پر غور کر لیا جائے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر الگ خداؤں کا تو کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ بادلوں کا دیوتا کوئی اور ہو، بارش کا کوئی اور ہو، اور سورج کا کوئی اور ہو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو کائنات کے نظام میں تم بے ضابطگی دیکھتے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے ضابطے کے ساتھ آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا اور ان کا نظام چل رہا ہے، ان میں ایک ہم آہنگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں جو آسمان و زمین میں پائی جاتی ہیں یہ صرف اس شخص کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، للمؤمنین، جو ایمان لانے والے ہیں، جو خود ہدایت کے طالب ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے چاہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی ہستی پر، اس کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا تو اس کے لیے تو اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث، اور جو پھیلا رہا ہے، من دابت، جانوروں میں سے، آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی، پھر فرمایا گیا کہ تمہارے اپنے نفس میں نشانیاں ہیں۔ اگر انسان خود اپنے جسم کی اندرونی ساخت پر غور کرے تو اس سے بہت کچھ اسے غور و فکر کے لیے حاصل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اعضاء کی جو بیرونی ساخت بنی ہوئی ہے، اور اس سے جو ہم کثیر المقاصد یعنی فوائد حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر خود بخود اتنی زیادہ مشینیں چل رہی ہیں اور وہ اپنا کام کرتے چلی جا رہی ہیں، اور ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا اور وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور پھر یہ کہ ہمارے اندر جو قوتیں، صلاحیتیں، قابلیتیں، اہلیتیں رکھ دی گئی ہیں، اور پھر جو جذبات رکھ دیے گئے ہیں، سبحان اللہ، اگر انسان ایک ایک پہلو پر غور کرے نا تو یعنی ایمان لائے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ تمہاری پیدائش ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا رکھا ہے، جو بھی کچھ ہے، سب میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ ان کو، اس قوم کے لیے جو کہ یقین لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے علاوہ وما یبسو، جو کچھ زمین میں پھیلا دیا گیا ہے، من دابتین، جانداروں میں سے، تو دیکھنے میں تو یہ پیدائش ہی ہے اور تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کے درمیان مختلف یعنی فرق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کی کیا صورتحال ہے اور پھر یہ کہ جانوروں کی کیا ہے، تو یہ سب کچھ انسان کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زمین اور یعنی زمین میں مختلف طرح کے جاندار بسا دیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد فرمایا واختلاف اللیلی، اور واختلاف اللیلی والنہاری، اور رات اور دن کے اختلاف میں، وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ اتارا اللہ نے آسمان سے، من رزق، رزق میں سے، فاحیا، تو پھر زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ، الارض، زمین کو، بعد موتیہا، اس کی موت کے بعد، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگلی نشانی بتائی گئی کہ تم دن اور رات کو دیکھتے نہیں، کیسے رات آتی ہے تو بتدریج یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب دن آتا ہے تو پوری آب و تاب کے ساتھ سورج نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ کیسے ان میں گریجول سسٹم پایا جاتا ہے نا، کہ یعنی تدریج کے ساتھ راتیں لمبی ہونا شروع ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اسی طرح پھر دن لمبے ہونا شروع ہوتے ہیں تو راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک پورا قانون ہے جو ان کے اندر چل رہا ہے، ایک نظم و ضبط ہے جو چل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے موسم چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آسمان سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی برسایا، اس پانی سے جس طرح سے زمین سیراب ہوتی ہے، پانی ایک طرح سے رزق ہے جو کہ زمین پر اتارا جاتا ہے، تمام جاندار مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، پھر اس کے برسنے میں، اس بارش کے ذریعے سے زمین سے نباتات کے نکلنے میں بہت سے عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے قوانین ہیں جو زمین پر جاری کر دیے گئے ہیں، اور کس طرح سے جاندار، نباتات اور پھر انسان ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یعنی زمین مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، بعد موتیہا، یعنی زمین مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے اس کو زندہ کرتے ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں، ہواؤں کی گردش اور اقسام میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ بارش سے بھرے ہوئے بوجھل بادلوں کے ساتھ ہوائیں آتی ہیں، اور پھر جس علاقے پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ برستی ہیں، کچھ لوگوں پر رحمت کا پیغام لاتی ہیں، کچھ پر عذاب الہی بن کر چلتی ہیں، پھر یہ موسم کو بدلنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جس طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس طرف چلتی ہیں، سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی قوانین مقرر کیے ہیں، اور پھر طبعی قوانین بھی مقرر کر دیے گئے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے مطابق ہی یہ ہواؤں کی گردش ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہتے ہیں ان ہواؤں کو کسی کے لیے رحمت کا پیغام بناتے ہیں اور کسی کے لیے عذاب کا پیغام بناتے ہیں، تو ہر طرح کی مخلوق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مرضی کے مطابق کام لے سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ آیات لقوم یعقلون، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تلاوت سنتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما دے ان آیات کے ذریعے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، وفی خلقکم وما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون، واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به
بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دینے کے بعد فرمایا، آیت نمبر 6 ہے، تل کا یہ آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیکہ آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، فبی ای حدیث تو کس بات پر، بعد اللہ اللہ کے بعد، و آیاتی اور اس کی آیتوں پر، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ہم اس کو آیات ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، تو اس کے بعد اور اس کی آیات کے بعد اب وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کی آیات جو اوپر بھی مذکور کی گئیں کہ یہ نظام کائنات، یہ بے جان چیزوں سے جانداروں کی تخلیق، یہ گردش لیل و نہار، آسمان سے مخلوق کی روزی کے لیے پانی کا اترنا، ہواؤں کے رخ اور ان کی تبدیلی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ اب اگر تم ان پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے علاوہ کسی دوسری ہستی کی بھی کچھ نشانیاں ہیں جو ان سے بڑھ کر ہوں، اور تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی نشانیوں پر ایمان لانے والے بن رہے ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یعنی اللہ کے بعد اور اس کی نشانیوں کے بعد اب کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی کون ہے جو اللہ کے مقابل ہے؟ اور اگر کوئی ایسا ہے تو پھر تم اس کی نشاندہی کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے، تو یعنی آپ یہ دیکھیں اس میں نہ صرف مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے بلکہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی یہ بہترین آیات ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عملاً ان چیزوں میں اللہ کا تصرف اور اس کا اختیار تسلیم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ پیروں فقیروں یا جعلی جو فقیر ہوتے ہیں ان کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور نعوذ باللہ شرک جیسے گھناؤنے جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دیں، اپنی معرفت دے دیں، اور جیسے کہ رمضان کا خاص مہینہ چل رہا ہے تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کی نشانیاں دیکھیں تو ہمیں اللہ یاد آئے، ہم اللہ سے جڑیں، اس کو پکاریں، اس سے دعا کریں، اس سے ہمارا ایک تعلق مضبوط ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد کون سی ہستی ہے، کون سی نشانیاں ہیں جس پر انسان ایمان لائے گا؟ پھر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ہر جھوٹے بدعمال شخص کے لیے۔ افاکن یعنی بہت زیادہ گناہگار، افاکن جھوٹ گھڑنے والا، جھوٹا، اسیمن بہت زیادہ گناہگار۔ ٹھیک ہے، تو یعنی باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں واضح ہیں اور یہ سمجھ آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ جھٹلاتے ہیں اور اس کو جھوٹ بتاتے ہیں اور بہت زیادہ گناہ گار ہیں۔ ایسے شخص کا حال کیا ہے؟ یسمع، سنتا ہے، آیات اللہ، اللہ کی آیات، تتلا علیہ جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، ثم پھر یصر وہ اصرار کرتا ہے، مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، کأن گویا کہ نہیں، یسمع اس نے اس کو سنا ہو، فبشر ہو تو بشارت دے دو اس کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ تو اس شخص کا حال کیا ہے؟ یعنی ایسا جھوٹا اور گناہگار ہے کہ اللہ کی آیات اس پر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، وہ ان کو سنتا ہے، سما، لیکن پھر حال کیا ہوتا ہے؟ یسرو، یعنی سما سے سمجھے کہ وقفہ آتا ہے جیسے، اور پھر اصرار کرتا ہے اپنے انہی گناہوں پر، مستکبرن تکبر کرتے ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، ایسی تو باتیں میں نے کتنی سنی ہیں، تو اس سے بڑھ کر تو میرے پاس ہی علم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کألم یسمعھا، اور پھر وہ ایسے شو کرتا ہے جیسے اس نے اس کو سنا ہی نہ ہو، یعنی سن کر انسنی کر دینا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا۔ تو ایسا ہی شخص ہے کہ پھر اس کو بشارت دے دو ایک دردناک عذاب کی۔ استغفر اللہ واتوب الیک، یعنی یہاں پر ایک رویہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سورہ کا آغاز ہی قرآن کے سے ہوا نا، کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کے قوانین، اس کے احکامات سوچو تو ذرا کس ہستی کی طرف سے اتارے گئے ہیں جس کی نشانیاں ابھی پیچھے بتائی گئی نا۔ تو لیکن اس کے باوجود نہ ماننے والے کیا کرتے ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ہستی کی معرفت نہیں رکھتے، وہ کوئی اس کو ویٹیج نہیں دیتے، کوئی قدر نہیں کرتے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر اصرار کرتے ہیں اپنے انہی گناہوں پر اور تکبر کرتے ہوئے گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہ ہو۔ تو دو رویے ہوتے ہیں اللہ کی آیات کو سننے کے بعد، ایک ہوتا ہے قالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم مانیں گے، ہم عمل کریں گے، اور دوسرا ہوتا ہے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم نافرمانی ہی کریں گے، ہم وہی کریں گے جو ہم کر رہے تھے پہلے،
یسرو یعنی اصرار کرنا، اور اس میں ذرا ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ابھی فرمایا گیا نا کہ یہ کتاب نازل کردہ ہے ایک عزیز حکیم ہستی کی طرف سے جو العلیم بھی ہے، جو اپنے فیصلوں کے انجام کو بھی جانتا ہے، تو اس کی بات ہی برحق اور سچ ہو سکتی ہے۔ لیکن کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو سنتے ہیں، ہمیں اس کے مطالب کی سمجھ آتی ہے، ہمیں احکامات بھی واضح ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم دنیا کی طرف پلٹتے ہیں تو پھر یسر و اصرار کرتے ہیں انہی باتوں پر جو ہم جن میں ہم پہلے پڑھے ہوئے تھے، مستکبراً تکبر کرتے ہوئے کہ نہیں یہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، اب تو زمانہ بدل گیا ہے اور اب تو یہی جو میں کر رہی ہوں یہی ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس وقت ذرا اپنی صورتحال کو دیکھا کریں کہ ہم پر جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا، اور جب عالمہ جان لیتا ہے من آیاتنا، ہماری آیات میں سے شیء کچھ چیز، یعنی کوئی چھوٹی چیز جان لیتا ہے، اتخذها، وہ بنا لیتا ہے اس کو حضواً مذاق، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین دردناک، یعنی ذلت کا عذاب ہے۔ تو اب یہاں پر قریشی سرداروں کا رویہ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی آیات کو جب سنتے، ہماری آیات کا کچھ علم وہ حاصل کرتے تو اس میں سے کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے، کوئی ایک ایسا نقطہ ہاتھ میں لے لیتے کہ اس سے نقطہ چینی کی جا سکے، ٹھیک ہے، مذاق اڑا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان والوں کو اور اسلام کو مذاق کا نشانہ بنا سکیں۔ مثال کے طور پر وہ آیات جن میں دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر ہے، روز آخرت کا ذکر ہے کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، حشر نشر ہوگا، تو اس میں ہم یہ ایک روایت پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں کہ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے آس بن وائل سہمی سے اپنی کچھ مزدوری لینا تھی، انہوں نے مزدوری کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو تو مزدوری مل جائے گی۔ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تمہارے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آس کہنے لگا اچھا، پھر جب میں دوبارہ جی اٹھوں گا تو تمہارا حساب باق کر دوں گا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی تو کفار نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگے بتاؤ اب اس کی دیوانگی میں کیا کسر رہ گئی ہے، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح جب آیت نازل ہوئی کہ اہل دوزخ کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا تو بھی کفار نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جہنم پر 19 داروغے مقرر ہیں تو ایک پہلوان اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ 18 کو تو میں سنبھال لوں گا تو کیا تم سب مل کر بھی ایک کو نہ سنبھال سکو گے، استغفر اللہ۔ اور پیچھے ہم وہ پڑھ چکے ہیں نا کہ جب آیت نازل ہوئی کہ مشرک اور ان کے معبود سب دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو ایک شخص کہنے لگا کہ پھر تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اس سے تو پھر ہمارے ہی معبود اچھے ہوئے۔ اور ایسی اور بھی بہت ساری آیات تھیں کہ کفار مکہ ایسی آیات معلوم کرنے کے در پر رہتے اور پھر مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ اس طرح کا رویہ آپ کو آج بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے، کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ دین کی بات بتا رہے ہیں تو ایک ہی محفل میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی ایسی بات کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ جس سے آپ کو ذلیل کر سکیں، اور وہ آپ کو تو ذلیل نہیں کرتے، وہ تو غلام الہی کو ہی ذلیل کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ جب حورین کا ذکر آتا ہے تو وہ حور کا لفظ پکڑ لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بچائے اور یعنی تکبر سے بچائے۔ یہ دراصل ایسا رویہ انسان کیوں اختیار کرتا ہے کہ اس کو تکبر ہوتا ہے اپنے بڑے ہونے کا اور دوسروں کا پھر وہ مذاق اڑاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو فرمایا کہ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے، یعنی جس طرح سے زمین پر انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ جیسا رسوائی کا رویہ اختیار کیا ویسا ہی وہ عذاب دیے جائیں گے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور ان کو وہ کام نہیں آئے گا جو انہوں نے کمائیاں کی، شیء کچھ بھی، ولا متخذوا، اور نہ ہی وہ جو انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، دوست یا سرپرست، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی ان کے آگے پیچھے ہر طرف جہنم ہی ہے، جہنم ان کو گھیر لے گی، اور دنیا میں بھی ذلت کا عذاب ہے، اس کے بعد جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار ہے، اور وہاں پر کیا ہوگا، وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، کہ جو بھی کچھ انہوں نے مال اولاد آل اولاد کمائے اور کوئی اچھے عمل بھی اگر کیے دنیا کی نظروں میں تو وہ ان کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ تو اس نیت سے کیے ہی نہیں گئے تھے کہ آخرت میں کام آئیں،
بلکہ ان کا تو آخرت پر یقین ہی نہیں تھا۔ اور دوسری یہ چیز کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے جو معبود بنا لیے تھے، جن ہستیوں کی سفارش پر وہ بھروسہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم تو جی فلاں حضرت کی بیعت میں ہیں، وہ ہمیں سفارش کر کے اللہ کی گرفت سے اور عذاب سے بچا لیں گے، یا پھر یہ کہ بعض اوقات کتنی ہی سلیبریٹیز ہوتی ہیں جن کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر کوئی ایسا کچھ بھی کام نہیں آئے گا اللہ کے مقابل، وہاں پر تو بہت بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ھذا ھدا، یہ ہدایت ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، بے قرار کرنے والا رسوا کن عذاب۔ رجز ہر وہ چیز ہے جس سے گھن آئے، ٹھیک ہے، یعنی طبیعت مقدر ہو، تو ایسا عذاب ہے جو ان کے لیے ہوگا۔ یعنی ہدایت تو واضح کر دی گئی، قرآن تو سراسر ہدایت ہے اور یہ برحق ہے، اور یہ بھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو سمجھ بھی آتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو چھوڑ کر جب انہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، تو ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جس میں یعنی گھن ہے، بلا کا دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا، اب یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ الذی، اللہ ہے وہ ذات، سخر لکم البحر، جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتجریہ، تاکہ چلیں، الفلک کشتیاں، فیہ، اس میں، بیمرہ، اس کے حکم سے، ولتبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل میں سے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے کیا قانون بنایا کہ اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس کے اوپر باقی چیزیں تو پانی اوپر کو اچھالتا ہے، لیکن کشتیاں ایک ایسی چیز ہیں جو اس کے اوپر چلتی ہیں، نہ صرف تمہیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، بلکہ تمہارے سامان کو بھی ایک سے دوسری جگہ پر منتقل کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سمندروں سے، فیہ بیمرہ ولتبتغوا من فضلہ، اور اس میں سے انسان بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے، فضل اللہ تعالیٰ کا حاصل کرتا ہے کہ سمندروں سے انسان کو کئی طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان سے وہ موتی جواہرات نکالتا ہے، آبی جانوروں کا شکار کر کے گوشت حاصل کرتا ہے، تجارتی سفر کر کے روزی کماتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خشکی کے ایک حصے سے منتقل ہو کر آپ دوسرے حصے پر پہنچتے ہیں سمندروں کے ذریعے، وہاں پر آپ آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں ممکن ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر جیسی اتنی بڑی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ہمارے کنٹرول میں نہ ہو تو کتنی خوفناک چیز ہے جس کو ہمارے قابو میں کر دیا گیا ہے، اور پھر بے شمار آبی جانور جو کہ سمندر میں محیط کر دیے گئے ہیں، وہ وہیں پر ہی رہتے ہیں، وہ نہ تو ہمارے یعنی بحر کی طرف، یعنی خشکی کی طرف آتے ہیں، اور نہ ہی جب ہم سمندروں میں سفر کرتے ہیں تو وہ ہم پر حاوی ہوتے ہیں، غالب نہیں آتے، دور دور رہتے ہیں۔ ادروائز اب جس طرح سے ریسرچ ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے اتنے بڑے بڑے جانور سمندروں میں پائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان سے ہم کو محفوظ فرما دیا اور سمندروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور اگر وہ جانور باہر نکل آئیں تو کیسے تباہی مچائیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ سب کچھ کیوں انسان کو دیا ہے کہ انسان اپنے محسن کا، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت اور بندگی کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ شکر کا سب سے افضل طریقہ کیا ہے کہ انسان
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اسی کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کیا کرتا ہے؟ اکڑتا ہے، تکبر دکھاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سورہ کا جو مضمون ہے نا، وہ تکبر بھی ہے کہ نعمتیں پانے کے باوجود انسان کیسے اکڑتا ہے۔ پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ دیکھو تو کیسے اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جمیعا منہم، سب کے سب اس میں سے، سارے کا سارا اس سے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ عطا فرمایا ہے سب کچھ، اس میں یعنی اس سے کون سبق حاصل کرے گا، کون اس سے عبرت پکڑے گا، کون اللہ کا شکر گزار ہو جائے گا جو کہ غور و فکر کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو غور و فکر کرنا ہے نا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو رمضان میں ضرور کچھ وقت نکالیں کہ جس میں آپ غور و فکر کریں اپنی ذات میں، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے میں، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں، اس کے کیا کیا افعال ہیں، اس کی کیا کیا قدرتیں ہیں، وہ کیا کچھ کرتا ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ٹھیک ہے، ہم سارا دن ایک مشینی زندگی میں بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ رمضان میں بھی یہی دوڑ لگی رہتی ہے نا، کہ عبادات ہیں الحمدللہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی نیت کو خالص کرنے کے لیے غور و فکر بہت ضروری ہے۔ یہ 5 منٹ کا جو غور و فکر ہے نا، یہ ہمارے گھنٹے کی عبادت کو خشوع و خضوع والا بنا سکتا ہے۔ تو ضرور کوشش کر کے کچھ وقت اپنے لیے نکالیں۔ ادروائز تو کیا ہے، سحری ہے، افطاری ہے، پھر سحری افطاری ہے، اور اس طرح سے روزے بھی تمام ہو رہے ہیں۔ تو غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ غور و فکر انسان کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہے، اللہ کی بڑائی یاد دلاتا ہے، اللہ کی عظمت اس کو پتہ چلتی ہے، تو وہ اور اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ پھر فرمایا، یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون پھر اگلی آیت میں فرمایا قل کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، یغفروا کہ وہ درگزر کریں، للذین ان لوگوں کے لیے لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے، ایام اللہ کے دنوں کی، لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے قومن ایک قوم کو بما کانوا یکسبون بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر جو یہ سب کچھ بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو اب ایمان والوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ ایام اللہ سے مراد دراصل وہ خاص دن ہیں جو کسی قوم کے تاریخی یادگار دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے اور برے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جون سا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ دن جو مختلف قوموں کی زندگیوں میں عذاب لے کر آئے، جیسے کہ فرعون ہیں، فرعون جیسا ظالم اور جابر حکمران، اور برے دن تو اس کے لیے تھے زمین پر کہ وہ اس میں غرق ہوا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے وہ اچھے دن تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسے ظالم بادشاہ سے نجات دی، ٹھیک ہے۔ تو برے دن دراصل ان قوموں کے لیے ہی لیے جاتے ہیں، اور تذکیر بھی ایام اللہ ایک شرعی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا یاد تو کرو ان دنوں کو کہ قوموں پر کس طرح سے عذاب آیا تھا، تاکہ انسان ان واقعات سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے اور سبق پکڑے۔ اور یہ قرآن کا ایک اہم موضوع ہے، اس کا بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے۔ ہم جب دورہ قرآن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے قوموں پر قوموں کا ذکر آتا چلا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو ان پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ مومنوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے کہ مومن ان کو درگزر کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ خود اس قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے دیں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کی بڑی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص راہ راست پر نہیں آتا تو اس سے ہماری تحریک جو ہے وہ
سلو ہو جاتی ہے، یعنی ہم وہ سوچتے ہیں اچھا وہ تو ماننے والے ہی نہیں ہیں اور ہم کیوں تبلیغ کرتے رہے. نہیں، بتایا گیا کہ تمہیں تو تمہارے ذمہ تو پہنچا دینا ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نہیں مانیں گے اور الٹا تمہارے ساتھ بدتمیزی کریں گے، برائی سے پیش آئیں گے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ، ان سے درگزر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا عمل بھی دیکھ رہا ہے اور ان کا بھی عمل دیکھ رہا ہے. تو اگلی آیت میں فرمایا من عمل صالحا، تو جو کوئی عمل کرے گا نیک فلنفسی، تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے. ومن اساء، اور جو کوئی برا کرے گا فعلیہا، تو وہ اس کے ہی خلاف جا پڑے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو وہاں پر ہر طرح کا جون سا ہے بدلہ ہر ایک کو مل جائے گا، یعنی اچھائی کا بدلہ اچھا اور برائی کا بدلہ برا مل جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تنگ کرتے تھے، کہ کہتے کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے، ٹھیک ہے. اور بھی اس طرح کی بے شمار باتیں کرتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو یہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں کا برا نہ منائیں، ان سے درگزر کریں اور اپنے کام کریں، اپنے مقصد پر نظر رکھیں. تمہیں بھی تمہارے اعمال کی پوری جزا دی جائے گی اور ان کے برے اعمال کا بدلہ بھی ان کو پورا پورا مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو اور تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہاں پر سب بدلہ پالو گے. پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوہ اور نبوت، ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم علی العالمین اور فضیلت دی ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر. تو بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کس طرح سے نعمتیں عطا فرمائیں. اور پہلی تو یہ کہ کتاب توریت عطا فرمائی تھی، اور دوسرا حکم. حکم جو ہے اس کا مطلب حکومت بھی ہے اور حکمت بھی، ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا جو یہ بہت وسیع لفظ ہے، یعنی ایسی حکمت کہ جس سے دینی معاملات اور احکام کی سمجھ اور فہم حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ان کو اور ساتھ ساتھ ان کو نبوت بھی عطا کی گئی تھی، اور یہ تمام نعمتیں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئیں. ورزقناہم من الطیبات، اور ان کو طیبات کا رزق دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی. بنی اسرائیل پر بے شمار اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے، ان کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا تھا، اور ان میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء مبعوث فرمائے، ان میں سے کئی بادشاہ بھی تھے. اور پھر یہ کہ انہی میں موسیٰ علیہ السلام ہوئے جن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے توریت عطا فرمائی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں دنیاوی رزق بھی بے پناہ ان کو دیا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو تمام اقوام پر ترجیح دی گئی تھی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور دی ہم نے ان کو واضح نشانیاں دین میں سے. فَمَا اخْتَلَفُوا، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ، مگر اس کے بعد، مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جو علم آ گیا تھا ان کے پاس، بغیًا بغاوت سرکشی کرتے ہوئے، بینہم آپس میں، اِنَّ رَبَّکَ بے شک تیرا رب، یقضی فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فی ما کانوا، اس میں جو تھے وہ، فی ہی اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے. تو باوجود اس کے کہ ان کے پاس توریت کتاب آئی اور اس میں واضح طور پر نشانیاں تھیں اور دین میں سے احکامات واضح کر دیے گئے تھے ان پر، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان گروہی اختلافات ہوئے. تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ دین میں کوئی کجی چھوڑی گئی تھی، دین میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ بینات تھی من الامر میں سے، یعنی کہ تمام کچھ واضح کر دیا گیا تھا. لیکن ان کے آپس کے باہمی اختلافات کی وجہ کیا تھی؟ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، علم تو آ گیا تھا، بلکہ انہوں نے آپس میں سرکشی کی. اور سرکشی انسان کیوں کرتا ہے، بغی میں کیوں پڑ جاتا ہے؟ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، تکبر کرتے ہوئے کہ مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کہ جب ہم اللہ کے دین کو، اصل دین کو چھوڑ دیتے ہیں، للہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ کسی بھی کام میں اللہ کے لیے نیت کو خالص نہیں کرتے، بلکہ نیت اپنی پروجیکشن کی ہوتی ہے، اپنے یعنی اپنے ذات کا تکبر ہوتا ہے، اپنی انا ہوتی ہے، تو پھر انسان حق بات کو بھی قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور پھر اختلافات پر بڑھتے ہیں اور آپس میں گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا
کہ یہ اختلافات ایسے ہی چلتے رہیں، اب دنیا میں تو چلتے رہیں گے، لیکن کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے تمام معاملات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو یہاں سے بہت اہم بات ہے کہ جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس نے قیامت والے دن جی اٹھنا ہے، تو پھر اس شخص کا رویہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا کہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ میں غلط ہوں تو وہ اپنی انا کو نیچے لے جائے گا نا، ٹھیک ہے، اور پھر جب اس کا مقصد اللہ کے لیے ہوگا، اللہ سے اجر و ثواب پانے کی تو امید اس نے لگائی ہوئی ہے، تو پھر وہ اپنی بات کو نیچے کر دے گا کہ جب اس کی بات سچی ہی نہیں ہے فریق مقابل کے مقابل، تو وہ اپنی بات کو چھوٹا کر دے گا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے دین کے مقابل خود ذلیل ہونا پسند کر لے گا، ٹھیک ہے، کہ اس کو یہ یقین ہے کہ قیامت والے دن ان چیزوں کا فیصلہ ہو جانا ہے، اور اگر وہ کسی بات پر برحق ہے تو اس پر بھی وہ ایک یعنی دوسرے کو علم دے گا، سند کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کرے گا، لیکن دوسرے کے ساتھ یعنی مسلمان بھائی کے ساتھ جھگڑا نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہی دوسرے کو بھی توفیق دینے والا ہے، صحیح بات کی سمجھ دینے والا ہے، اور ان تمام معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہونے والا ہے، کیونکہ جب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم حق پر ہوتے ہیں نا تو ہم دوسرے پر اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں اور پھر لڑائی جھگڑے میں فضول کی بحثوں میں پڑتے ہیں، اپنے اصل مقصد سے ہٹتے ہیں۔ تو جب دل میں یہ یقین ہو کہ ان اختلافات کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن کر دیں گے، اگر آج یہ مجھے شخص جھٹلا بھی رہا ہے اور میں حق پر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس حق کو قیامت والے دن کھول دیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اصلاح کی راہ اختیار کرتا ہے، فساد کی راہ اختیار نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ثم پھر جعلنا کا بنایا ہم نے تم کو علی شریعت اوپر ایک طریقے کے، شریعت کے، من الامری دین میں سے، فتبیہا تو اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا نہ تم پیروی کرو، اہواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے۔ تو بنی اسرائیل کے بعد اب ہماری بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد تمہیں آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کیا، بس آپ اس کی پیروی کیجیے اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیجیے جو علم نہیں رکھتے۔ تو اس آیت میں امر سے مراد اقامت دین ہے، یعنی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اقامت دین کا علم بردار بنایا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، آپس ہی میں لڑنے لگے، فرقوں میں بٹ گئے، اور اس حالت میں وہ اقامت دین کا فریضہ کیا سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات جب آپ حق پر ہوتے ہیں نا تو تب بھی اس پر ڈٹے نہ رہیں تاکہ دین کا کام چلتا رہے، وہ آگے بڑھتا رہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہی کہ آپ بنیادی اختلافات یعنی بنیادی مسائل میں آپ دوسرے کی بات مان لیں، یعنی جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں اس میں تو بات تسلیم نہیں کی جا سکتی، لیکن جو فروعی اختلافات ہیں ان کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہو جائے گا، اس میں انسان آپس میں دلوں کو نہ کاٹے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ دین کا کام متاثر ہوتا ہے، پھر آپ اقامت دین کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو شریعت دی گئی ہے اس میں اقامت دین کے لیے مکمل واضح ہدایات موجود ہیں، ان احکام و ہدایات کی پیروی کرتے چلے جائیے، اور اس کے برعکس ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے، جن کے پاس علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انسان ایسا کرے گا تو وہ دنیا تو اس کو مل جائے گی، آخرت اس سے چلی جائے گی، اور انسان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتا بھی کب ہے، جب وہ یعنی اللہ کی رضا اس کو مطلوب نہیں ہوتی تو وہ اس میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا اپنی نفس کی اس کی خواہشات سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی بہترین سمجھ کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں۔ للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات
اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.